اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ باب فضل العلم، باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت، پہلے باب میں بھی علم کا ذکر تھا، اس باب میں بھی علم کا، وہاں تھا رفع العلم، یہاں فضل العلم، تو قدر مشترک علم کا ذکر ہے کہ دونوں میں علم مذکور ہے۔ حدثنا سعید بن عفیر عن حمزہ بن عبداللہ بن عمر ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کو 4 جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ 5 جگہ ذکر کریں گے۔ ایک تو یہاں کتاب العلم میں آپ کے سامنے ہے، 2 جگہ کتاب التعبیر میں، 2 جگہ فضائل عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو 5 جگہ کو یہ حدیث آئے گی۔ یقول بینما انا نائب اتیت بقدح، نبی علیہ السلام فرماتے کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے بقدح ایک پیالہ دودھ کا دیا گیا، قدح بفتح القاف، پیالہ کو کہتے ہیں کہ جس میں دودھ پانی وغیرہ پیتے ہیں، قدح بکسر القاف تیر کو کہتے ہیں، سہم، دودھ کا پیالہ مجھے دیا ہے، فشرب تو میں پیا، اتنا پیا کہ ناخنوں سے یہ دودھ نکلنے لگے، بہنے لگے۔ تو اس کا تعبیر نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، فرمایا کہ تعبیر اس کا علم ہے۔ خواب میں جب آدمی دودھ کو دیکھے تو اس کا تعبیر علم ہے، سنت ہے، اسلام کہ اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد سنت، اس سے مراد قرآن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم کو دودھ کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی؟ جواب یہ ہے کہ جس طرح کے دودھ کثیر النفع ہے، اسی طرح علم بھی کثیر النفع ہے۔ دودھ میں نفع زیادہ ہے تو علم میں بھی اسی طرح نفع زیادہ ہے، نفع میں تشبیہ دی گئی۔ اور دوسری وجہ تشبیہ کا، دودھ یہ جسم کا غذا ہے، اس سے جسم کو طاقت ملتی ہے، اور علم یہ روح کا غذا ہے، علم سے روح کو طاقت ملتی ہے، اس لیے دودھ کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی۔ اتیت بقدح لبن فشربت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اتنا پی لیا کہ حتیٰ انی اری الری یخرج فی اظفاری، کہ ناخنوں سے یہ دودھ نکلنے لگا۔ رج بکسر را، رج بفتح ال، دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے۔ ارا
اس کے بھی دو قسم ہے، دو معنی، ایک ہے رویت علم، دوسرا ہے رویت ابصار۔ اگر رویت علم مراد ہے پھر اس کے دو مفعول ہوں گے، ایک رج دوسرا یخرج۔ اگر رویت سے مراد رویت ابصار آنکھوں کا دیکھنا تو پھر اس کا ایک مفعول صرف رج ہوگا، یخرج فی اظہاری یہ علیحدہ جملہ ہے۔ اور یہاں فی جو ہے معنی میں ہے من کا، یخرج من اظفاری، جس طرح کہ لأصلبنکم فی جذوع النخل، وہاں فی بمعنی علی کا ہے، یہاں فی بمعنی من کا ہے۔ ثم آتیت فضلی عمر رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ جو بچ گیا وہ میں عمر بن خطاب کو دے دیا۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، فما اولتہ یا رسول اللہ، پھر آپ نے اس کا تعبیر کیا فرمایا العلم، علم، میں نے تعبیر کیا کہ اس سے مراد علم ہے۔ اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا، سوال یہ ہے کہ یہ باب فضل العلم کا کتاب العلم کے ابتدا میں گزرا، باب فضل العلم وقول اللہ، کتاب العلم کے ابتدا میں یہ گزرا، اس کو دوبارہ تکرار کے ساتھ ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے، کیا فائدہ ہے، کیوں اس کو دوبارہ ذکر کیا ہے، یہ ہے سوال۔ اس سوال کے چند جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ وہاں کاتب کی غلطی سے لکھا گیا ہے، اصل اس کا مقام یہی ہے جو یہاں ذکر ہے، یہاں باب بھی ذکر ہے، پھر اس کے مناسبت سے حدیث بھی ذکر ہے، وہاں حدیث ذکر نہیں، تو وہ کاتب کی غلطی سے لکھا گیا ہے، اصل یہ ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب، وہاں علماء کی فضیلت، وہاں علماء کا فضیلت، یہاں علم کی فضیلت ہے، وہاں علماء کا فضیلت کا ذکر تھا، یہاں علم کی، تکرار نہیں، وہ جدا ہے، یہ جدا ہے۔ تیسرا جواب، وہاں فضل بمعنی فضیلت کے ہے، اور یہاں فضل بمعنی زیادتی کا ہے، تو لہذا تکرار نہیں ہے، ادھر اور معنی ہے اور مطلب ہے، یہاں اور معنی اور مطلب ہے، فرق ہے دونوں میں۔ نمبر 4، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں کلی فضیلت کا ذکر تھا اور یہاں جزئی فضیلت کا ذکر ہے، اس طرح دونوں بابوں میں فرق ہے، لہذا یہ تکرار نہیں کہلاتا، کہ جب مقصد ایک ہو تو پھر وہ تکرار ہوتا ہے۔ بات یہاں تک آ گئی سمجھ میں کہ فضیلت علم کے بارے میں یہ باب قائم کیا۔
ہاں چلو آگے پڑھ. باب الفدية ومواقف على ظهر الدابة وغيره. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بحجة الوداع ببلاد الناس يسألونه فجاءه رجل فقال ألم أشرف حالك قبل أن أذهب؟ قال اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال إني ولا حرج. قال ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. باب الفتیا. پہلے باب میں علم کا ذکر تھا اور اس باب میں فتوا کا. فتوا بھی تو علم سے ہوتا ہے. تو اس طرح دونوں بابوں کا آپس میں مناسبت ہے. چوہان علم، یہاں فتوا. فتوا بھی علم سے دیا جاتا ہے، بغیر علم کے تو فتوا نہیں دیا جا سکتا. گویا کہ دونوں بابوں میں علم کا ذکر ہے، تو یہ ہے بابوں کا آپس میں مناسبت. فتویٰ بفتح الفا، فتیا بضم الفا. یاد رکھو یہ پہلی مرتبہ آیا ہے. فتویٰ بفتح بالفتح، فتیا بالضم. اس کا جمع آتا ہے فتاوی، فتاوی، فتاوا الف مقصورہ کے ساتھ. بات آ گئی سمجھ میں؟ فتوا کا جو جمع ہے فتاوی بکسر الواو، فتاوی بفتح الواو، اور الف مقصورہ کے ساتھ فتاوا. فتوا اور فتیا یہ حاصل مصدر ہے. باب افعال سے افتا، یفتی، افتاءً، افتا مصدر ہے، یہ اس کے حاصل مصدر ہے. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو اچھی طرح سمجھا کرو. مصدر اور حاصل مصدر. مصدر ہے افتا، افتا یفتی افتاءً. فتوا و فتیا یہ افتا کے حاصل مصدر ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جیسے کہ قرآن یہ کیا ہے؟ یہ بھی حاصل مصدر ہے نا. قرآن کو اب مصدر حاصل مصدر کا فرق بھی تو تمہیں سمجھنا چاہیے نا کہ مصدر کون سا ہے، حاصل مصدر کون سا ہے. حاصل مصدر، اسم مصدر، علم مصدر، مصدر. تو فتوا اور فتیا دونوں یہ حاصل مصدر ہے. سمجھا گیا یا نہیں؟ فتوا کا لغوی معنی اور فتوا کا اصطلاحی معنی. لغت میں فتوا کس کو کہتے ہیں، اصطلاح میں فتوا کس کو کہتے ہیں؟ ہے تم جانتے ہو فتوا کا معنی؟ نہیں جانتے. اب بتا جانتے ہو؟ بتا. نہیں جانتے، ایسے کا معنی نہیں جانتے ہو. کوئی بھی جس کے ذہن میں ہے وہ بتائے، لیکن مشکل ہے. بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. بتا سکتا ہے کسی کے ذہن میں تو بتاؤ. ابھی
تو سمجھا نا. آج کل فتویٰ پڑھتے ہیں نا، کورس پڑھتے ہیں، وہ بھی معنی نہیں جانتے ہیں. یہی جو پڑھنے والے فتویٰ پڑھتے ہیں تو وہ معنی اس کا نہیں جانتے ہیں کہ معنی فتویٰ کا کیا معنی. تو موجودہ وقت میں اس مقام پر فتویٰ کا جو فتویٰ کے اہل ہے صرف ایک شخص مفتی اعظم ابن مفتی اعظم مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ. بے شک وہ اس مقام کا ہے، سمجھا نا. بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، علمی شخصیت ہے، علم بھی ہے، معلومات بھی ہے، تحقیق بھی ہے اور دیانت بھی ہے. کئی مسئلوں میں رجوع بھی کیا ہے. تو دیانت یہی ہے کہ مسئلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کئی مسئلوں میں رجوع کیا، اشتہار چھاپا کہ اس مسئلے سے میں. مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی رجوع فرمایا کرتے تھے مسائل میں. تو یہ دیانت ہے. اور الحمدللہ میں جتنا فخر کروں کم ہے کہ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ میرا استاد ہے، مفتی محمد تقی عثمانی مدظ اللہ العلی بھی میرا استاد ہے، مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی میرا استاد. تینوں عظیم ہستی علم کے لحاظ سے، فتویٰ کے لحاظ سے. تو اس لیے الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ایسے اساتذہ سے اللہ تعالیٰ نے استفادہ کا موقع عطا فرمایا. اور یہ وفاق المدارس کا بھی سعادت ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ منصب قبول کیا کہ اب وفاق کے وہ صدر ہیں. تو یہ وفاق کے لیے خوش قسمتی ہے، علماء کے لیے خوش قسمتی ہے. لیکن وفاق میں اب کچھ سیاست کو گھسیٹ دیا گیا ہے کہ فلانا سرفہرست ہے، فلانا. کیا ضرورت ہے؟ یہ وفاق کے لیے نقصان ہے. اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا ہوں. یہ سیاسی حربے ہیں. لوگ اپنے مفادات کے لیے جس طرح وفاق کا بنیاد رکھا گیا اسی طرح اس کو چلنا چاہیے. بس مفتی محمد تقی سے بہتر اس کے لیے کوئی خیر خواہ نہ وفاق کا، نہ اتنا علمیت، نہ دیانت کا مالک ہے. مفتی محمد تقی صاحب خود کافی ہے، بس سب کچھ ہے. تو یہ جو سرپرست بنایا گیا یہ دھوکے کی چیز ہے. یہ اپنے مفادات کے لیے جب سے وفاق بنا ہے آج تک اس کے لیے کوئی سرپرست نہیں بنایا گیا. کیا ضرورت ہے کہ ابھی سرپرست بنانے کی؟ تو یہ تبدیلی نقصان ہے. جب بھی اصل جماعت کے بانی کے خلاف جو طریقہ جماعتوں میں اختیار کیا جاتا ہے پھر وہ نقصان کا سبب فائدہ کا نہیں ہوتا ہے. اسی حال پر ہی چھوڑو. ان حضرات نے تو دیانت کے ساتھ بنایا دین کے فائدہ کے لیے، مدارس کے فائدہ کے لیے، علم کے فائدہ کے لیے. اب جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے اغراض کے لیے بناتے ہیں. خواہ نصاب کی تبدیلی ہے وہ بھی، اس کو بھی میں صحیح نہیں مانتا ہوں.
جو ہمارے بزرگوں کا جو نصاب ہے اس میں برکت ہے، اس میں فائدے، اس سے بڑے بڑے علماء پیدا ہو گئے ہیں۔ آج کل کی جو نصاب میں تبدیلی ہوئی، اس سے دکھائیں کہ کون سا بڑا عالم پیدا ہوا ہے۔ تو سمجھا گیا یا نہیں؟ تو فتویٰ کا لغوی معنی اور فتویٰ کا اصطلاحی معنی۔ لغت میں فتویٰ کا معنی ہے مطلق جواب دینا، سوال کا جواب، خواہ وہ جواب شرعی مسئلہ کے متعلق ہو یا غیر شرعی مسئلہ کی۔ فتویٰ کا لغت میں معنی ہے جواب دینے کا۔ اب تم لوگوں سے پوچھا جائے فتویٰ کا معنی ہے فتویٰ دینا، مفتی کا معنی فتویٰ دینے والا، معنی نہیں جانتا، بس وہی اسی لفظ کو پھر دہراتا ہے۔ تو فتویٰ کا لغوی معنی ہے مطلق جواب دینا، سوال خواہ شرعی مسئلہ کے متعلق ہو یا غیر شرعی مسئلہ کے۔ سمجھا گیا؟ لغوی معنی بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ فتویٰ کا جو لغوی معنی ہے وہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ملک مصر، مصر کے بادشاہ نے کہا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ ملک مصر، مصر کے بادشاہ نے اپنے مشیروں سے کہا، ارکان مملکت سے کہا کہ اگر تم لوگ خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے افتونی جواب دو۔ تو یہاں تم شرعی مسئلہ نہیں تھا کہ فتویٰ پوچھ رہا تھا، تو فتویٰ کا معنی جواب دینے ہے کہ افتونی، مجھے جواب دو۔ تو قرآن کریم کی اس آیات سے ثابت ہو گیا کہ فتویٰ کا معنی جواب دینے کا ہے۔ ایک آیت۔ دوسری آیت، یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھیوں نے کہا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ جیل میں یوسف علیہ السلام کے جو قیدی ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ایک خواب بادشاہ نے دیکھا ہے، اس کا افتنا، آپ ہمیں جواب دے، تعبیر کر کے بتا دیں۔ تو یہاں بھی فتویٰ معنی میں کس کا ہے؟ جواب دینے کا ہے۔ تو شرعی مسئلہ وہ نہیں پوچھ رہے کہ شرعی مسئلہ کا، تو لغت میں فتویٰ کا معنی مطلق جواب دینے کا ہے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تیسری آیت، ملکہ سبا بلقیس، ملکہ سبا بلقیس نے اپنے ارکان مملکت مشیروں سے کہا، یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ کہ سلیمان علیہ السلام کا جب خط اس کو پہنچا تو اس نے
آپ نے مشیروں کو جمع کیا اور کہا کہ ایک میرے پاس خط آیا ہے، تو اب آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ آپ کیا مجھے جواب دیں گے اس بار؟ افتونی فی امری، اس معاملے میں مجھے آپ لوگ جواب دو۔ تو قرآن کریم کی یہ آیتیں فتویٰ کے لغوی معنی پر دلالت کر رہی ہے کہ فتویٰ کا لغت میں کیا معنی ہے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ اصطلاحی معنی فتویٰ کا، یہ تو لغوی معنی تھے۔ یہ 3 آیاتیں لغوی معنی کے ثبوت کے لیے پیش کیا گیا کہ فتویٰ کا معنی ہے مطلق جواب دینا۔ وہ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھو، بات کو خود کل تو تم لوگ بھی مفتی بنیں گے نا، تم کورس کے مفتی ہو۔ الحمدللہ ہم ایسے عظیم اساتذہ جو مفتی تھے ان سے ہم نے فتویٰ سیکھا ہے، یہ کورس والا مفتی ہم نہیں ہیں۔ سمجھ رہی آ گیا نہیں؟ فتویٰ کا اصطلاحی معنی، اصطلاح میں فتویٰ کا معنی ہے شرعی مسئلہ کا جواب دینا۔ لغت میں مطلق جواب، خواہ شرعی ہو غیر شرعی ہو، سوال شرعی مسئلہ کے متعلق ہو یا غیر۔ اصطلاح میں فتویٰ کا معنی ہے شرعی مسئلہ کا جواب دینا۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو سمجھا کرو اچھی طریقے سے، بات کو سمجھو، ذہن میں بٹھاؤ بات۔ یہ بھی معنی قرآن سے ثابت ہے۔ فتویٰ کا جو اصطلاحی معنی ہے یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ سورہ نساء میں ہے نا، یسألونک نہ یستفتونک عن النساء، یسألون یستفتونک عن النساء، آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، یعنی ان کے مسائل کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نبی کہہ دیں اس بارے میں، اس شرعی مسئلے میں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جواب دے گا۔ قل اللہ یفتیکن فیہن، کہ عورتوں کے بارے میں جو مسائل ہے اس کا فتویٰ اللہ دیں گے، یعنی جواب اللہ دیں گے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو سمجھا کرو اچھی طرح۔ دوسری آیت، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ سے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ لاوارث کا کیا میراث ہے، لاوارث کا وراثت میں کیا حکم ہے۔ تو قل اللہ یفتیکم، کلالہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کا تمہیں جواب دے گا۔ یہاں بھی ہے نا یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھیں، قل اللہ یفتیکم، مفتی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جواب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ جواب دے گا۔
شرعی مسئلہ ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اصول باپ کا باپ نہ ہو اور فروع بیٹا بیٹے کے بیٹے نہ ہو، اصول نہ ہو فروع نہ ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ کلالہ کا معنی لاوارث کے اصول میں اس کو وارث نہ ہو، فروع میں نہ ہو۔ اصول باپ کے باپ، اسی طرح اوپر فروع بیٹا بیٹے کے بیٹے، نہ اصول ہو نہ فروع ہو، باقی اس کے بھائی بہن وغیرہ ہوں وہ اسباط ہے، ان کو تو میراث مل جائے گی۔ سمجھا گیا؟ کلالہ وہ کہ جس کا اصول نہ ہو فروع نہ ہو، باقی اگرچہ بھائی بہن وغیرہ اس کے رشتہ دار ہوں۔ سمجھ میں آ گیا؟ بات سمجھتے ہو یا نہیں؟ بات کو سمجھا کر خوب اچھی طرح بات کو سمجھا کر۔ یہ تو قرآن کریم سے فتویٰ کا اصطلاحی معنی ثابت ہے، اور حدیث سے بھی فتویٰ کا اصطلاحی معنی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ فتویٰ کا اصطلاح میں معنی شرعی مسائل کا جواب دینا۔ دارمی میں یہ حدیث ہے، دارمی کی حدیث ہے، اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار، اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار۔ فرمایا کہ فتویٰ پر جرأت کرنے والا، شرعی مسائل میں جواب دینے میں جرأت کرنے والا، وہ آگ پر جرأت کر رہا ہے کہ وہ غلط فتویٰ دے گا تو جہنم میں جائے گا۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ فتویٰ میں جرأت کرنا کہ میں مفتی ہوں فتویٰ دیتا ہوں، تو یوں سمجھو کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ فتویٰ غلط دے گا تو جہنم ہے نا۔ اسی لیے تو مفتی کے لیے علم، معلومات، تحقیق، دیانت یہ ہے کہ اگر اس نے غلط فتویٰ دیا تو اس کا جگہ جہنم ہے۔ غلط دیا ہے، رجوع کرے اس اپنے فتویٰ سے۔ یہ نہیں ہے کہ بس مفتی فتویٰ دے دیا بس وہ اعلیٰ درجہ پر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص 6 مہینے کے مسافت سے سفر کرایا ایک مسئلہ کے لیے۔ جب پوچھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ 6 مہینے سے، اس زمانے میں تو اونٹ کا، گدے کا، گھوڑے کا سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا، 6 مہینے سے، تو ادھر میں لوگوں کو کیا جواب دوں؟ فرمایا ان کو کہو کہ امام مالک کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ ایک شخص عراق سے آیا 40 مسئلہ لے کر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 5 کا جواب دے دیا، 35 کا جواب نہیں۔ سمجھا نا؟ اب آج کل مفتی کے پاس آتا ہے نہیں آتا ہے، غلط سرد بس فتویٰ دے دیتا ہے۔ اعلام النبلاء میں قاسم بن محمد کا نقل کیا ہے، قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر کا پوتا، بیٹے کا بیٹا قاسم، مدینہ کے فقہائے 7 میں سے ہے۔ ایک شخص آیا، اس سے مسئلہ پوچھا،
جاءه رجل فسأله عن شيء فقال ما أحسن، مسئلہ پوچھا، فرمایا کہ لا احسن، میں نہیں جانتا۔ اس شخص نے کہا دفعت الیک ولا عارف غیر، مجھے تو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، ہم اور کسی کو نہیں جانتے ہیں، آپ جواب دے اس کا۔ فرمایا لا تنظر الی طول لحیتی، میری داڑھی لمبی ہے، وکثرت الناس حولی، بہت لوگ میرے پاس جمع ہے، ہجوم لگا ہوا ہے، لا تنظر، اس کو مت دے، واللہ ما احسن، میں نہیں جانتا۔ یہ ازدحام لوگوں کا جمع ہونا کثرت سے یہ علامت نہیں اس کا ہے کہ یہ بڑا عالم ہے، سمجھا نا؟ تو یہ سارے فتویٰ کے آداب میں لکھے ہوئے ہیں کہ مفتی کون بن سکتا ہے، کون فتویٰ۔ آج کہتے ہیں او اتنا ازدحام ہے، اتنا رش ہے، تو یہ اس پر بھی دھوکہ نہ کھانا چاہیے، سمجھا گیا یا نہیں؟ فتویٰ میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر غلط فتویٰ دیا پھر رجوع کرنا چاہیے کہ میں اس فتویٰ کو غلط دیا ہے، میں نے اس سے رجوع کیا۔ آج کل مفتی تقی محمد تقی عثمانی مدظل وہ ایسے ہی ہے، رجوع کیا بہت سے مسائل میں، یہ علم کی نشانی ہے۔ جو رجوع نہیں کرتا نہ وہ عالم ہے، نہ وہ دیانتدار ہے، بددیانت ہے۔ ہمارے ہاں یہ مفتی گل حسن، یہ بہت بددیانت ہے، مفتی گل حسن بہت بددیانت ہے، یہ فتویٰ غلط دیتا ہے، ابھی بھی میرے پاس اس کا فتویٰ پڑا ہے، غلط ہے، اگر نہیں مانتا دکھا دو اس کو، رجوع بھی پھر نہیں کرتا، یہ عالم نہیں ہے، یہ بددیانت ہے، سرکاری ملا ہے۔ الفتیاف، فتویٰ پر بات چل رہی، بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ کہ فتویٰ کا لغوی معنی، فتویٰ کا اصطلاحی معنی، سمجھا گیا؟ کہ فتویٰ یہ صیغہ کون سا ہے، یہ سارے یاد کرنا چاہیے، یہ سارے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ الفتیا، باب فضل العلم